کلپ نمبر 365 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 109 سے 115 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم۔ ترجمہ، قوم فرعون کے سردار بولے بے شک یہ تو بڑے علم والا جادوگر ہے۔ قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سردار بولے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی صداقت ظاہر کرنے کے لیے 2 معجزات دکھائے تو قوم فرعون کے سردار بولے بے شک یہ تو بڑے علم والا جادوگر ہے جس نے جادو سے نظر بندی کر دی اور لوگوں کو عصا اژدہا نظر آنے لگا اور گندمی رنگ کا ہاتھ آفتاب سے زیادہ روشن معلوم ہونے لگا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات اس لیے کہی کہ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، جادو کی بہت سی قسمیں تھیں اور بعض قسمیں بڑی حیران کن تھیں۔ اسی لیے فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خیال کیا کہ یہ جادو میں بڑے ماہر ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ انہوں نے اتنا بڑا جادو اس لیے پیش کیا ہے کہ یہ شاید ملک و ریاست کے طلبگار ہیں۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين۔ ترجمہ، یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا انہیں اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو، وہ تمہارے پاس ہر علم والے جادوگر کو لے آئیں گے۔ اور پھر جادوگر فرعون کے پاس آ گئے تو کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمارے لیے یقینی طور پر کوئی انعام ہوگا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور بے شک تم تو میرے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فماذا تأمرون؟ تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس آیت اور اس کے بعد والی 12 آیات میں مذکور واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر انہیں بہت ماہر جادوگر سمجھا اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر مملکت پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا تم اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چند روز کی مہلت دو اور شہروں میں اپنے خاص آدمی بھیج دو تاکہ وہ ایسے جادوگر جمع کر کے لائیں جو جادو میں ماہر ہوں اور سب پر فائق ہوں، تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کر کے انہیں شکست دیں۔ چنانچہ فرعون نے اپنی مملکت کے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر لیا۔ ان جادوگروں کو علم تھا کہ جس مقصد کے لیے انہیں طلب کیا گیا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم غالب آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی تو کیا ہمیں یقینی طور پر کوئی شاہانہ انعام ملے گا؟ فرعون یہ تسلی آمیز الفاظ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا بے شک تمہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ تمہیں میرے خاص قریبی لوگوں میں داخل کر لیا جائے گا۔ یہ جادوگر کل 70,000 تھے جن میں چند سردار تھے۔ جب مقابلے کا دن آیا تو سب مقررہ جگہ پر جمع ہوئے۔ مقابلے کا آغاز ہوا تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ یا تو آپ پہلے اپنا عصا زمین پر ڈالیں یا ہم اپنے پاس موجود چیزیں ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی پہلے ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا اس لیے تھا کہ آپ کو ان کی کچھ پرواہ نہ تھی اور آپ کو کامل اعتماد تھا کہ ان کے معجزے کے سامنے سحر
ناکام و مغلوب ہوگا۔ جب انہوں نے اپنا سامان ڈالا جس میں بڑے بڑے رسے اور لکڑیاں تھیں تو وہ اژدہے نظر آنے لگے اور میدان ان سے بھرا ہوا معلوم ہونے لگا۔ لوگ یہ دیکھ کر خوف زدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک عظیم الشان اژدہا بن گیا۔ وہ جادوگروں کی سحر کاریوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا اور تمام رسے اور لٹھے جو انہوں نے جمع کیے تھے، جو 300 اونٹ کا بار تھے، سب کا خاتمہ کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دست مبارک میں لیا تو پہلے کی طرح عصا ہو گیا اور اس کا حجم اور وزن اپنے حال پر رہا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے پہچان لیا کہ عصائے موسیٰ سحر نہیں اور قدرت بشری ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتی، ضرور یہ امر سماوی ہے۔ چنانچہ یہ معجزہ دیکھ کر ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار آمنا برب العالمین، یعنی ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اور ان کا حال ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے پیشانیاں پکڑ کر زمین پر لگا دیں۔ قالوا یا موسیٰ، بولے اے موسیٰ۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ادب کیا کہ آپ کو مقدم کیا اور آپ کی اجازت کے بغیر اپنے عمل میں مشغول نہ ہوئے۔ اس ادب کا عوض انہیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان و ہدایت کی دولت سے سرفراز فرما دی۔